اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خاکسار تحریک کے جتنے بھی اکابرین، محترم جناب بلال صاحب، سرفراز بھائی اور دیگر جتنے باپ بھی محلہ ٹینکی میں آئے ہیں، جہاں تک میری یادداشت ہے، میرا خیال ہے کہ یہ خاکسار تحریک کا ہمارے محلے میں پہلا پروگرام ہے، اور الحمدللہ اہلیان محلہ نے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے، اور جس طرح ایک عزت دار محلہ عزت دار لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، اس طرح سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے، جس پر میں اپنی تمام تاجر برادری، بالخصوص اپنے محلہ ٹینکی کے تمام اہلیان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ وقت کم ہے، خاکسار تحریک اپنا ایک مشن، اپنا ایک مقصد رکھتی ہے۔ ہمیشہ مشکل اوقات میں انہوں نے اپنا کلیدی بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے اوپر میں بولوں یا نہ بولوں، سارا علاقہ جانتا ہے۔ گرمی کی سخت دوپہر، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اگر کوئی بجلی کا، پانی کا، سڑک کا، کوئی سماجی، سیاسی، رفاہی، فلاحی مسئلہ تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ خاکسار تحریک جو ہے یہ سامنے کھڑی تھی۔ گرمی کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، سردی کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اپنے سالار شہر کے حکم کے اوپر یہ لبیک کہتی ہے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے انتہائی معزز بھائی سجاد تنوری صاحب نے منعقد کیا۔ 2-3 دنوں سے انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا کہ پورے محلے کو بھی آپ کہہ دیں، لوگ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ شرکت بھی کی، بھرپور شرکت کی۔ انجمن فلاح و بہبود کے صدر ملک عارف صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے انتہائی قیمتی اثاثہ حمید عباسی صاحب، اسد خان صاحب، وحید صاحب، اور دیگر جتنے بھی میرے محلے کے شاہین بھائی، باقی یہ باپ جتنے بھی ہیں، سارے تشریف فرما ہیں، اور انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے جس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، گو کہ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی صاحب کے اوپر میرے پاس بھی کافی مواد ہے، اور گائے بگائے میں خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم پہ بولتا بھی رہا ہوں، لیکن اس شعر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علامہ مشرقی صاحب کی کیا سوچ تھی، کس فہم اور کس تدبر اور بصیرت کے ساتھ وہ آگے چلتے تھے۔ اب تو ثابت ہے کہ غدار یہی اپنے تھے، اب تو ثابت ہے کہ غدار یہی اپنے تھے، بننے دیتے تھے نہ کچھ کار یہی اپنے تھے، بننے دیتے تھے نہ کچھ کار یہی اپنے تھے، چڑھ گئے بام فلک پر اسی مدت میں حنود، جو تمہیں کر گے یوں خار یہی اپنے تھے۔ مشرقی صاحب کا پیغام یہ تھا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کی تقسیم کے اوپر بھی ان کے تھوڑے سے ابہام تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں تقسیم ہو تاکہ ہماری یونٹی برقرار رہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جس طرح آپ تقسیم کر رہے ہیں اور آگے جا کر کے یہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 1971 میں 2 ٹکڑے ہو بھی گئے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹھنے میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے بیٹھنے کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام۔